جب انسان گناہ کر رہا ہوتا ہے تو اس کا مطلب اس کے دل میں ایک کالا نقطہ پیدا ہونے لگتا ہے۔ انسان جتنے گناہ کو انجام دے گا اتنا ہی اس کا دل شیاہ بنتا جائے گا، سخت اور بد اخلاق بنتا جائے گا، روحانیت تباہ ہوتی جائے گی۔ جب دل پوری طرح کالا ہو جاتا ہے گناہوں کی وجہ سے، برے کاموں کی وجہ سے، غفلتوں کی وجہ سے، توبہ نہ کرنے کی وجہ سے، اگر ایسا انسان اللہ کے معجزے کو بھی دیکھ لے تو اسے اللہ کی حکمت سمجھ ہی نہیں آئے گی، کیونکہ وہ شیطان کی لالچ میں پوری طرح پھنس چکا ہوتا ہے۔ ان کی مثال ایسی ہوتی ہے کہ ان کی آنکھیں تو ہوتی ہے لیکن انہیں کچھ نظر نہیں آ رہا ہوتا ہے، ان کے کان ہوتے ہیں لیکن انہیں کچھ سنائی نہیں دے رہا ہوتا ہے، ان کے دل اللہ کی یاد سے خالی ہوتے ہیں، ان کے دل میں صرف دنیا کی محبت باقی رہ جاتی ہے۔ نفس اور شیطان تمہارے کھلے دشمن ہیں، یہ دونوں تمہیں لذتوں کی جھانسے دے کر تمہاری روحانیت کو تباہ اور برباد کر دیں گے۔ یہ دونوں تو چاہتے ہی ہیں کہ تم گناہ کرو، اللہ کی نافرمانی کرو، اور جو نفس اور شیطان کے راستے پر چلتا ہے وہ کہیں کا نہیں رہتا۔ جس کو حرام کاموں میں لذت حاصل کرنے کی عادت ہو جاتی ہے وہ برباد ہو جاتا ہے، دنیا کی نظروں میں گر جاتا ہے اور اللہ کی نظروں میں بھی گر جاتا ہے، یہاں تک کہ اپنی نظروں میں بھی گر جاتا ہے۔ نفس اور شیطان کو راضی کرنے کے لیے آپ گناہ کا راستہ چنتے ہیں اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے آپ کو نیکیاں کرنی پڑتی ہے۔ زنا کا راستہ آج کے معاشرے میں اتنی تیزی سے پھیل رہا ہے کہ جو انسان دنیا بھی تباہ کر رہا ہے اور آخرت میں جہنم کا عذاب تو ہے ہی۔ خاندانی انسان بیوی کو رکھتا ہے اور عورت شوہر کو رکھتی ہے اور ان کے حلال اولادیں پیدا ہوتی ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ زنا کے قریب بھی مت جانا۔ یوسف علیہ السلام نبی نے زنا سے بچنے کے لیے جیل جانا پسند کیا تھا اور اس حرام کام سے اللہ سے پناہ کی دعا فرمائی تھی۔ وہ مرد اور وہ عورت نہایت ہی گھٹیا قسم کے ہوتے ہیں جو شادی کے بعد یہاں تک کہ بچے ہو جانے کے بعد بھی اپنی ہوس کو پوری کرنے کے لیے گندگی اور حرام کام میں منہ مارتے ہیں۔ ان کی مثال ایسی ہے کہ اللہ پاک انہیں کھانے کے لیے پاک صاف رزق عطا کرتا ہے اور وہ اسے چھوڑ کر کسی گندگی کے ڈھیر پر بیٹھ کر وہ کھانا کھائے جس پر مکھیاں بیٹھی ہو۔ لوط علیہ السلام کی قوم انہی غلیظ کام کی وجہ سے ہلاک ہو گئی تھی۔ آج کے معاشرے میں یہ گندگی پوری طرح ہر مرد عورت کے اندر پھیل چکی ہے۔ ہر انسان نفسانی لذتوں کے لیے ان کے پیچھے بھاگ رہا ہے، وہ تباہی کا راستہ اپنے لیے خود چن رہا ہے۔ اللہ پاک ہر بندے کو ایمان کی توفیق عطا فرمائے، ان بے حیائی کے کاموں سے اپنی پناہ میں رکھے، آمین۔